اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. صلوات پڑھیں محمد و علی محمد پر. عزاداران امام ادارہ جعفریہ میری لینڈ کی یہ چوتھی مجلس، فورتھ مجلس ہے اور اس سیریز کی یہ آخری مجلس ہے. 1442 ہجرہ 2020 کی، اور یہ مجلسیں کل اور آج ایک دعا پہ ہو رہی کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین، کہ پروردگار اس دنیا میں ہم کو زیارت امام حسین نصیب ہو الہی آمین، اور آخرت میں شفاعت الحسین نصیب ہو الہی آمین. اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. کل کی مجلس میں جہاں چھوڑا تھا میں وہیں سے لے کے چل رہا کہ میں بار بار ایک بات بول رہا کہ یہ دعا اپنے خنوت میں پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو. اگر آپ وضو سے بھی نہیں ہیں کوئی مشکل نہیں، آپ کی زبان پہ یہ رہے. جب آپ گھر سے نکلو، when you leave your house، میری لینڈ میں جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں صبح میں آفس کے لیے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے، کسی کام کے لیے، ایک چھوٹا سا ایک ہوم ورک دے رہا آپ کو، آپ یہ کر کے دیکھنا. آپ مجھے دعا دیں گے، آپ مجھے بتانا. میرا واٹس ایپ نمبر لے لو اینڈ کال می اینڈ سینڈ می دا میسیج کہ دیکھو اس کا فائدہ کیا ہے. کوئی کام ہو، جس مقصد کے لیے تم جا رہے ہو اس میں کامیابی ہوتی، لیکن تم حق پہ رہنا. جاب پہ جا رہے تمہاری جاب کی سیکیورٹی رہتی، بزنس کے لیے جا رہے اس دن کا بزنس دیکھنا تم، لیکن حلال رزق ہو، رزقاً واسعاً حلالاً طیباً ہو. پھر دیکھو اس کا ثواب کیا ہے، کیسا پروٹیکشن ہوتا. میں نے کہہ دیا کہ رزقاً واسعاً حلالاً طیباً، پاک رزق، حلال رزق کے لیے جا رہے، جس کام کے انٹرویو کے لیے جا رہے، بزنس کے لیے جا رہے، بچے ایگزامس لکھنے جا رہے، جاب پہ جا رہے. اگر کوئی اس طرح سے سلام کر کے نکلے مولا حسین کو اپنے دروازے پہ، آپ گراج سے باہر نکلتے یا مین ڈور سے باہر نکلتے، 1 منٹ بچوں کو بھی یاد دلاؤ کہ بچوں کو آپ اسکول چھوڑنے جاتے، ڈراپ کرنے جاتے بچوں کو، یہ بچے باہر جا رہے ہیں تب دروازے پہ کھڑے رہ کے، مین گیٹ پہ کھڑے رہ کے، بیفور یو لیو دا ہاؤس جس سے سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ آپ کو یاد آیا کہ کس زیارت کے یہ جملے ہیں؟ زیارت عاشورہ کے جملے. سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. اس کے بعد بولو السلام علیکہ یا غریب الغرباء علی ابن موسی رضا، سلام علی کی شہزادی معصومہ بنت موسی بن جعفر. پھر اپنے ہاتھ کا ایسا رکھو، سلام علیکہ یا فرزند زہرا یبن الزہرا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. بس کتنی دیر ہوگی؟ 1 منٹ. میں آپ کو اس کا ثواب بتاتا کہ کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے، کیسا پروٹیکشن ہے. میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں، کیسا پروٹیکشن ہے. اور یہ میں نہیں بول رہا ہوں، معصوم سے نص سے معصوم ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سفر پہ جب جاؤ تو میرے 8ویں وارث کا واسطہ دو، غریب امام کا، جس کو ہم امام ضامن بھی کہتے. اللہ ہم کو غریب امام کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. بہت بڑی زیارت ہے انشاءاللہ. آج کے مجلس میں آئے گا کہ کیسی زیارت سے کیا فائدہ. اگر کوئی غریب امام کو سلام کر کے جا رہا سفر پہ، آپ گھر سے نکل رہے، سفر ہی ہے آپ کا، یہ چھوٹا سفر ہے. ہو سکتا ہے خدا لاکھ بار خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ آپ گھر سے باہر نکلے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کار خراب ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کہیں پھنس جائے، کوئی پرابلم آ جائے،
اس ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے غریب امام کو سلام کیا، آپ کا سفر بخیر ہوتا، آپ کا سفر سکون کے ساتھ ہوتا، آپ کی سفر میں جو آبسٹیکلز ہیں، آپ کی ٹریولنگ میں جو ہرڈلز آ رہے ہیں وہ ہرڈلز دور ہوتے، آبسٹیکلز دور ہوتے، راستہ کھلتا بالکل۔ اور امام حسین کو سلام کرنے کا فائدہ کیا؟ آپ نے کیسا سلام کیا؟ کیوں ہم مولا حسین کو سلام کرنے کا اتنا سٹرس ہے؟ دیکھیے میں کل سے بول رہا یہ بات، غلط نہیں سمجھنا، ہر معصوم کا مقام برابر ہے، کلنا کی منزل میں کلنا محمد ہے، سب برابر، سب کی زیارت بڑی زیارت، ڈیسٹینی کو بدلنے والی زیارت، اللہ کا رسول، شہزادی کونین، میرا مولا حسن، چوتھے امام سے لے کے زمانے کے امام تک، ہر امام کی زیارت میں سے برابر، بالکل برابر۔ لیکن مولا کسی امام نے، پلیز غور سے سنو یار، پلیز غور سے سنو، کسی امام نے اپنے چاہنے والوں کو شہادت سے پہلے اس طرح سلام نہیں کیا جیسے مولا حسین نے کیا، جیسے مولا حسین نے ہم کو سلام کیا۔ ہر معصوم کی مصیبت برابر ہے، میں پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ہر معصوم برابر ہے، ہر معصوم کی مصیبت برابر، ہر معصوم کی مصیبت عظیم۔ اللہ کے رسول ہو، میری بیوی ہو، میرا مولا حسن، بیمار کربلا سے لے کے زمانے کے امام تھے، زمانے کا امام تڑپ تڑپ کے کہہ رہا آئینہ طالبو بے دم المقتول بے کربلا، آئینہ طالبو بے دم المقتول بے کربلا، میرے امام کے جملے۔ تو کسی معصوم نے کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو مولا حسین کے ساتھ ہوا۔ مولا حسین نے کے ساتھ ایک دوپہر میں پورا مولا حسین کا گھر اجڑا، مولا حسین کے سارے بچے شہید ہو۔ آپ جانتے ہیں میں ابھی مصائب پہ نہیں ہوں، ہر بچہ میرے مولا حسین کے پورے بچے سوائے چوتھے امام کے، اس وقت چوتھے امام شہید نہیں ہوئے، بعد میں تو شہید ہو گئے۔ یعنی اتنا ظلم ہوا مولا حسین پہ، ابھی مصائب پہ نہیں ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی ظالمین نے نہیں چھوڑا۔ اور امام حسین نے آپ کو سلام کب کیا؟ کربلا پہنچ کے سلام نہیں کیا، کربلا پہنچ کے دعا دی، بنی اسد والوں سے کہا کہ سنو، میری شہادت کے بعد جب میری لحد بن جائے، جب میرے مہمان میرے زائر آئے تو ان کو مہمان رکھنا۔ آج جو 40 میں یا جو کربلا مولا میں جو مہمانداری ہوتی ہے وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ میرے مولا حسین کی وصیت ہے۔ جب زمین کو خرید کے ہبہ کیا تھا، گفٹ کیا تھا واپس، اور یہ جملہ بولا تھا کہ جب میرے زائرین آئے تو ان کو مہمان رکھنا۔ ارے میرا مولا خود تو بھوکا شہید ہو گئے، پیاسا شہید ہو گیا، لیکن اپنے زائر کو بھوکا اور پیاسا حسین نے نہیں رکھا۔ اسی لیے کربلا میں یہ مہمانداری ہوتی۔ اب تو ماشاءاللہ ہر روزے میں مہمانداری، نجف اشرف میں ہو رہی، اللہ زیادہ مشہد مقدس میں ہو، سامرے میں ہو رہی، کاظمین، ہر مولا مہماندار۔ لیکن مولا حسین کی اتنی زیارت ہے، اسی لیے مولا حسین کی زیارت کے لیے تاکید ہے۔ کیوں تاکید ہے؟ کہ پورا گھر لٹنے کے بعد، بچے ذبح ہونے کے بعد، حسین نے ایسے لمحے میں آ کے آپ کو سلام کیا کہ جب حسین کی سرکار میں کوئی نہیں تھا، سرکار میں حسین کی کوئی نہیں تھا، انہیں ایون 6 مہینے کا بچے کی بھی لحد بنا دی تھی۔ علی اصغر کا مزار بن گیا، چھوٹی سی خبر بن گئی، چھوٹی سی گریو بن گئی۔ اس کے بعد آ کے کہا لاکھوں سلام میرے مولا حسین کو، لاکھوں سلام۔ اس وقت آ کے کہا تھا۔ آپ جانتے ہیں، مسلسل آپ سنتے ہوئے آ رہے کہ بیٹا جب وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا۔ اسی لیے امام کو اتنا سلام کے لیے کہا گیا، ہم کو کہا گیا کہ تم بھی جواب۔ تو اس سلام کا جواب ہے جو آپ عاشورہ پڑھ رہے یا وارثہ پڑھ رہے یا جو میں نے آپ کو بتایا۔ آپ دیکھو کہ جتنے معصومین کی زیارات ہیں اس میں اس طرح کا سلام نہیں، بار بار بیچ میں، سٹارٹنگ میں ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین، سلام علیکہ یا حجت خدا ولی اللہ۔ ہر امام کے سلام اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، لیکن مولا حسین کو بار بار سلام کیا گیا۔ اور کل میں نے بات بولی، آپ کو یاد ہوگا، میں نے یہی کہا کہ کوئی سلام، کوئی زیارت
مولوی یا مجتہد کی لکھی ہوئی نہیں، خاکی انسان کی لکھی ہوئی نہیں. ہر زیارت کے پیچھے نص معصوم ہے، نص معصوم ہے. معصوم کے زبان کے نکلے ہوئے جملے، دہن مبارک کے جملے. اسی لیے اس زیارات میں وہ پاور ہے دوستوں. میں یقین کرو میری بات پہ، میری بات پہ تم یقین کرو، جو بھی مجھے سن رہا. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، آزمائی ہوئی بات ہے. کوئی ایسا دنیا کا ایشو نہیں ہے جو امپاسبل ہے. ہر ایشو پاسبل ہے، ہر دعا تمہاری پاسبل. اللہ کا وعدہ ہے، میرا کریم پروردگار وعدہ کر رہا، جو مجھے پکارے گا میں جواب دوں گا. ارے میں نہیں پکارتا اس کے بعد بھی وہ میرے رزق بند نہیں کرتا، رزق کھولتا. صحت دی ہے اللہ نے، عزت دی ہے، صرف اس کا کرم. ہم زیارت مولا حسین آپ دروازے پہ کھڑے رہ کے پڑھ رہے، اس کا ثواب سننا خالی. بس آپ نے کہا سلام علی حسین، کہ میرے مولا آپ کو سلام. دوستو آپ انصاف سے بولو، کل میں نے بات بولی تھی کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ کو کوئی جانتا نہیں، آپ گھر کے باہر کھڑے ہوئے، کوئی آپ کے سامنے سے جا رہا، جو وچ از ویری کامن. آپ سپر مارکیٹ جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے آئی کانٹیکٹ ہوتا آپ کا. آپ بینکس جا رہے ہیں، کہیں بھی کوئی راستے میں ملا، جیسے ہی آپ کو دیکھتا انہیں وش کرتا، آپ کو ہائے ہلو آپ کو پوچھتا، آپ کو وش کرتا. یہ اسلام کا کلچر ہے کہ ایک کو دیکھو، ایک دوسرے کو دیکھو تو وش کرو. اس میں بہت بڑی بات آ گئی، کئی میسیجز اس میں ہیں. ایک دوسرے کو دیکھو تو وش کرو، ایک دوسرے کو دیکھو تو سلام کرو. ایک پھر بول رہا، پھر بول رہا، پھر بول رہا، غور سے سنو. ایک دوسرے کو دیکھو تو سلام کرو. سگا بھائی ہے، میں ناراض ہوں، وہ غریب ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں تو منہ پھیر لیتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں تو منہ پھیر لیتا ہوں، اس کا جواب نہیں دیتا. آپ انصاف سے بولو، یہ حسینی ہے، یہ امام علی کا شیعہ ہے. کتنی آسانی سے اپنے کزنز کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ ناراض ہو گئے تو ہم کو بات کرنا ہی نہیں ہے. بات تو بہت بڑی بات ہے، سلام نہیں کرتے، سلام نہیں کرتے. مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتاؤ کہ ہم یہ کیسے چیک کریں کہ مجھ میں غرور، تکبر، ایٹیٹیوڈ ہے یا نہیں، جو بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے. یہ گناہ کس نے کیا تھا پہلے؟ تکبر کس نے کیا تھا پہلے؟ پھر پوچھ رہا غرور کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا. پہلا غرور کس نے کیا تھا؟ یہ میں نہیں بول رہا، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ بول رہا. جب اللہ نے کہا کہ نفخت فیہ من روحی، جب نبی آدم کے پتلے میں روح پھونکوں تم سب سجدہ کرنا. سب نے سجدہ کیا، سب جانتے ہیں، اب سب نے سجدہ کیا الا ابلیس کے. اس نے نہیں کیا تو اللہ نے پلٹ کے کیا کہا کہ تو نے تکبر کیا، تو نے غرور کیا، کیوں نہیں کیا سجدہ؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں آگ کا بنا ہوں، یہ مٹی کے بنے ہوئے. پہلا ریسزم کی بات کس نے کی کہ میں گورا ہوں وہ کالا ہے، میں غریب ہوں وہ امیر ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پہلی بات کس نے کی ریسزم کی؟ شیطان نے. اور یہ بدترین گناہوں میں سے گناہ کہ میں امیر ہوں، غریب ہوں، میں بڑے گھر میں رہتا ہوں، چھوٹے گھر میں رہتا ہے. میرا اسٹیٹس ہے، میں کمپنی کا CEO، میں پریزیڈنٹ آف دی کمپنی، اور وہ تو میرا ایک امپلائی. اگر تم CEO ہو، پریزیڈنٹ ہو، تو تم اپنی طرف سے نہیں ہو، وہ کرم مولا حسین ہے، کرم پروردگار ہے جو تم کو اس پوزیشن پہ لے کر گیا. جو تم کو پوزیشن دے سکتا وہ لے بھی سکتا. جس نے آج تم کو مال دیا ہے وہ مال کو لے بھی سکتا. یہ یاد رکھو، یہ ذہن سے نکال دو کہ جو میں نے اپنی ذہانت سے، میں انٹیلیجنٹ ہوں، میں نے اپنی انٹیلیجنسی سے یہ پوزیشن کو حاصل کیا. نو 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 نو، اس نے حاصل نہیں کیا. تو امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کیسے معلوم ہو؟ پلیز غور سے سننا، میری آخری مجلس ہے.
اس سیریز کی میری آخری مجلس انشاءاللہ، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ادارے جعفریہ میری لینڈ کی مجلس. امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کیسے معلوم ہو کہ مجھ میں غرور ہے، مجھ میں تکبر ہے، جو بدترین سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. بڑے گھر پہ غرور مت کرو، بڑی گاڑی پہ غرور مت کرو، پیسے پہ غرور مت کرو، اپنی دولت پہ، اپنی طاقت کے اوپر، اپنے پاور پہ غرور مت کرو. ایک دن سب ختم ہو جائے گا. بڑے بڑے غرور اور تکبر کرنے والے ختم ہو گئے. فرعون اور نمرود ختم ہو گئے تو آپ اور ہم کیا ہے بھائی؟ آج کے دور کا صدام جیسا ظالم ختم ہو گیا. کیسا اللہ نے اس کو ذلیل کیا، غرور کرنے والے کو، ظلم کرنے والے. جب انسان غرور کرتا تو ظلم کرتا. کیسا اللہ نے ذلیل کیا کہ کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 30 ایئرز آلموسٹ آئرن راڈ کی طرح جس نے حکومت کی، کبھی اس کے ذہن میں بھی، وائلڈسٹ ڈریم میں بھی یہ نہیں تھا کہ عراق میں میرا یہ حشر ہوگا. کہ کہاں سے نکالا گیا، کیسا اللہ ذلیل کرا. جب اللہ راستے کو روکتا، جب اللہ زمین کو تنگ کر دیتا، جب اللہ رسی کو کھینچ لیتا، خالی جھٹکا دیتا، کیا ذلیل ہوا، کیسا ختم ہوا کہ گٹر میں سے نکالا گیا اس کو. اس سے زیادہ کوئی ذلیل ہوا پریزیڈنٹ؟ کسی ملک کا پریزیڈنٹ ایسے ذلیل نہیں ہوا جیسے وہ ذلیل. اس لیے کہ اس نے ظلم، کمال کا ظلم کیا تھا. اپنے دور کا حجاج بن یوسف بن گیا تھا ظالم. کیسا ذلیل کیا. اس کے بعد کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہزاروں لوگوں کو اس پیڈ کے اوپر اس نے ہینگ کیا تھا. جب وہ پیڈ بنوایا تھا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس پیڈ کے اوپر ایک دن میں بھی آگے کیسی کھڑا رہوں گا. یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ پروردگار کی طاقت ہے. قادر مطلق یہ ہے اللہ کہ جس جگہ پہ وہ آ کے، جس جگہ پہ اس نے ہزاروں لوگوں کو ہینگ کیا، کبھی اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں بھی اسی طرح پیڈ پہ آگے کھڑے رہوں گا اور میرا حشر یہ ہوگا کہ مجھے بھی ہینگ کر دیا جائے گا. اس کا مزہ اللہ نے زمین پہ چکایا کہ پھانسی دینے کا جھٹکا کیا ہے، پھانسی دینے کی تکلیف کیا ہے. جب کسی کو ہینگ کر کے مارتے ہو تو کیا پین ہوتا ہے، اللہ نے اس کو وہی بتایا. تو یہ ہے غرور اور تکبر. کبھی سوچو بھی مت. ہم کتنی آسانی، میں مثال دے رہا، برا نہیں مانا. میں ادارے جعفریہ میں پڑھا اس لیے ادارے جعفریہ کا نام لے رہا. لیکن میرا مقصد یہ نہیں کہ ادارے جعفریہ کے مومنین، میں ایک جنرل میسج دے رہا. جو مجھے سن رہا پوری دنیا میں اس وقت ادارے جعفریہ کی اس مجلسوں میں یا بعد میں کوئی میری مجلس یوٹیوب پہ سنے، گلوبل میسج. پہلی چیز ہم کیا کرتے ہیں، امام بارگاہ آ رہے، ادارے جعفریہ آ رہے، بار بار بتا کہ ادارے جعفریہ والوں کے لیے نہیں پڑھ. کتنے ایسے مومنین ہیں، کتنے ایسے رشتہ دار ہیں، کتنے ایسے خاندان والے ہیں، کتنے ایسے غریب مومن ہیں، غریب رشتہ دار ہیں جس سے میری بات چیت نہیں. بات چیت تو بہت دور کی بات ہے، میں سلامی نہیں کرتا. پہلی چیز، اگر تم کسی سے ناراض ہوتے ہو تو سلام نہیں کرتے. جب بدترین گناہ تمہارے رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے، میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. گناہان کبیرہ شہید دست غیب شیرازی کی مشہور کتاب ہے، اس میں جا کے دیکھو. پہلی چیز ہم یہ کرتے کہ ہم اسے بات چیت کرنا روک دیتے، سلام کرتے، بات چیت تو بعد میں، سلام ہی نہیں کرتے. یعنی ہم ایسے انجان رہتے کہ جیسے ہم جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں. جبکہ مومن ہے، مسجد میں آ رہا، امام بارگاہ میں آ رہا، عزادار ہے، مجلس کر رہا، کیا نہیں پہچانتے یار؟ سلام سے بھی دور کر دیا تم نے. سلام ایک چیز ہے، سلام رشتے کو بناتا ہے، سلام رشتے کو توڑتا ہے. میں کیا بول گیا آپ کو؟ سلام ریلیشن شپ کو بلڈ کرتا ہے، سلام ریلیشن شپ کو بریک. سلام لوگ چھوڑ دیں گے تو ریلیشن شپ بریک ہو جائے گی. آپ چاہتے ہیں کہ مولا حسین سے آپ کی ریلیشن شپ بلڈ رہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریلیشن شپ اسٹرانگ رہے مولا حسین سے، معصومین سے، تو آپ کو سلام کبھی نہیں چھوڑنا. اب وہ جملہ امام علی کا سن لو. مولا علی سے پوچھا گیا کہ میرے مولا یہ بتاؤ کہ ہم کیسے چیک کریں کہ ہم میں غرور ہے یا نہیں، ہم میں تکبر ہے یا نہیں. اس لیے کہ یہ بیماری رہے گی تو ہمارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. پھر آپ روز آؤ ادارے جعفریہ میں مثال دے رہا، برا نہیں ماننا، روز نماز پڑھو، کوئی فائدہ نہیں ہے.
غرور اور تکبر کی کیا نماز ہے بھائی؟ اللہ ان سجدوں کو قبول نہیں کرتا جو غرور اور تکبر کے ساتھ چلتے، جو کسی کو دیکھتے نہیں. ایک ایک قدم، ایک ایک سٹیپ جب تم غرور کے ساتھ گاڑی سے اتر کے چلتے ہو کہ آئی ایم سم تھنگ، سر جھکاوا نہیں ہے، سر اٹھاوا ہے، رشتہ دار کو دیکھ کے اگنور کر. جب غرور کے ساتھ انسان چلتا ہے، اور غرور دولت کا ہوتا ہے، پیسے کا ہے، اقتدار کا ہے، پاور کا ہے، گھر کا ہے، حسن کا ہے، کہ مجھ سے زیادہ، عورت بولتی مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں. ڈائمنڈز کا ہے، جو گلے میں ڈائمنڈز کا ہار ہے اس کا غرور ہے، کہ مجھ سے اچھا لباس کا غرور ہے، کہ مجھ سے اچھا لباس، برانڈڈ ڈریس کون پہنتا ہے میری لینڈ میں؟ $1000 کیا تو شرٹ ہے میری. یاد رکھو، یاد رکھو، جو $1000 کی شرٹ کے تم نے بٹنز لگائے ہیں، اس وقت تم کو احساس ہوا کہ جن ہاتھوں سے میں یہ بٹنز لگا رہا، جن ہاتھوں سے میں یہ ٹراؤزر کے بٹنز لگا رہا، شرٹ کے بٹنز لگا رہا، تم کو یقین ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے وہ بٹنز کو کھول سکو گے؟ 1000 واقعات ہے کہ بہترین ڈریس پہن کر، بہترین ڈریس پہننا بری بات نہیں ہے، ضرور پہنو، لیکن رزقاً واسعاً حلالاً طیباً ہو. بس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. You know very well what I'm saying. عورت برانڈڈ بہترین ڈائمنڈز کا ہار پہنی ہوئی ہے، جب وہ لگا رہی ہے ہار کو، سیٹ پہن رہی، ہک لگا رہی، اس کا احساس ہے کہ جن ہاتھوں سے میں نے یہ ہک لگایا، اپنے ہی فنگر سے یہ ہک کو کھولوں گی؟ نہیں. ہو سکتا تم نے پہن لیا، تم نے برانڈڈ سوٹ پہن لیا، لیکن تم گھر سے باہر نکلے، پارٹی کے ڈور پہ پہنچے، اور ملک الموت کھڑا ہوا تھا وہاں پہ. اس نے کہا where are you going? Where are you going? You said کہ I'm going inside. کہا for what? کہا they have invited me for dinner and I'm the chief guest. غرور تکبر ہے نا. اس نے کہا no, you cannot enter. تم نے کہا how come, who are you? وہ کہے گا ملک الموت. Where are you going? Come with me. Come with me. تم اس وقت بیک کرو گے کہ پلیز مجھے موقع دو کہ میں اندر چلی جاؤں یا اندر چلا جاؤں. وہ بولے گا no way, you cannot go inside, you have to come with me. اتنا دم ہے، اتنی طاقت ہے کہ اتنا برانڈڈ ڈریس پہنے ہوئے تم کچھ کس کو امپریس کر رہے یار؟ برانڈڈ ڈریس پہننا حرام نہیں ہے، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. مولا علی کا جملہ ہے کہ اللہ نے یہ دنیا کافروں مشرکین کے لیے نہیں بنائی، مومن کے لیے بنائی. اگر تمہارے پاس ہے، تم نے حق ادا کر دیا سب کا، تم بالکل پہن سکتے، عورت بالکل ڈائمنڈز میں لدی ہوئی رہ سکتی اگر حق ادا کر دیا. بس یہ تو حشر ہے. تو امام سے پوچھا گیا، میرے مولا سے پوچھا گیا، میں کیا کروں گا؟ بڑے الفاظ کو روک کے آگے بڑھا، ورنہ تو میں پوری مدیسی اسی پہ پڑھ دوں. امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کیسے معلوم ہو کہ میرے پاس غرور ہے یا تکبر؟ سلام سے بات شروع ہوئی تھی نا. کیسے معلوم؟ مولا ہاؤ ٹو چیک؟ مولا پلیز مولا ہاؤ ٹو چیک؟ اس لیے کہ میرے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. میرے مولا کا جملہ، میرا لاکھوں سلام میرے مولا علی کو علیہ السلام کو. مولا نے کہا تو جاننا چاہتا، تو چیک کرنا چاہتا کہ ہمارے پاس غرور ہے یا نہیں، تکبر ہے یا نہیں؟ ہر انسان کے لیے، سب کو میسج ہے، آپ یہ چیک کرنا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے. تو امام نے کہا سلام میں پہل کر. اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولا نے کہا سلام میں پہل کر. جیسے ہی تو سلام کرے گا سامنے، تیرا غرور خود بخود زمین پر آ جائے گا، تیرا تکبر نیچے گر جائے گا. کیوں؟ غریب کو ہم سلام نہیں کر سکتے. وی ویٹ فار دیر سلام. پہلے وہ ہلو بولے تو میں ہلو بولوں، اس لیے کہ میرا اسٹیٹس ہے امریکہ میں، میرا اسٹیٹس ہے میری لینڈ میں. ہاؤ کین آئی سے سلام ٹو ہم؟
وہ میرا رشتہ دار ہے فائن بٹ ہی از ویری پور, میرے لیول کا نہیں ہے. How can I say سلام؟ امام کہتے ہیں listen, تیرے پاس اتنا غرور ہے, اتنا غرور ہے, اگر تم چاہتے کہ تمہارا غرور ٹوٹے تو سلام میں پہل کرو. جیسے ہی تم سلام کرو گے تمہارا غرور خود بخود ٹوٹ جائے گا. اسی لیے سلام میں ثواب زیادہ ہے, جواب سلام میں ثواب کم ہے. مثال دے رہا کہ 10 اگر گڈ ڈیڈز تمہارے سلام سے ملتے ہیں, مومن کو سلام کرنے سے, تو جواب کے سلام میں 5 مل, مثال دے رہا میں 5 ملتے. تو آلویز یہ کوشش کرو کہ whenever you enter, میں مثال دے رہا, دیکھیں ادارے جعفریہ میں پڑھا اس لیے بتا برا نہیں مانا. whenever you enter ادارے جعفریہ, ہر مومن جو کھڑا ہوا سلام کرو, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. What is wrong? What is wrong? کوئی تمہیں دیکھ رہا, تم اس کو بولو بھائی السلام علیکم, پہلے تم کرو. اور غریب اگر ہے اس کو پہلے سلام, رشتہ دار ہے تو اس کو پہلے سلام کرو, اس کو پہلے سلام کرو, اس کے بعد پھر آگے بڑھنا. اس کے بعد دیکھو وہ دن, دیکھو وہ رات, دیکھو کیسے گزرتی ہے تمہاری. بس اب پلٹ کے آ رہا جہاں میں نے چھوڑا. مولا حسین کے لیے کیا کہا؟ جب تم گھر سے نکلو, when you start, when you leave your house, when you leave your house, گیراج پہ ہو یا مین ڈور, جہاں سے بھی نکل رہا, ایک لمحہ مانگ رہا, میں سب کچھ بول رہا, جو میری مجلس ادارے جعفریہ میں سن رہے, میں آپ کو آج ایک گولڈن گفٹ دے کے جا رہا میری چوکی مجلس کا. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرۃ شفاعت الحسین. آپ گاڑی میں بیٹھ رہے, دروازے کے پاس کھڑے رہ کے بولو سلام علی الحسین. آپ اب اس کی میں ڈیٹیل میں جا رہا کہ کیسے اس کا ثواب اور کیسے آپ کے حالات بدلتے. آپ نے کہا سلام علی الحسین, مولا حسین نے کربلا سے پلٹ کر میری لینڈ میں تمہارے گھر پہ, پلیز 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 غور سے سنو, تمہارے گھر پہ کھڑے رہے کہ مولا نے تمہارے گھر پہ نگاہ ڈالی, تمہارے اوپر نگاہ ڈالی. کیوں؟ جواب سلام جب دیتا تو دیکھ کے دیتا, جواب سلام جب دیتا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیتا, جواب سلام جب دیتا تو تم اس کی طرف دیکھتے, یو لک ایٹ ہم اینڈ سے علیکہ السلام. تم ایسے نہیں کرتے کہ اگر تم کو کوئی سلام کرے تو تم ایسا پلٹ کے بولو علیکہ السلام. یہ ایٹیکیٹ نہیں ہے, یہ اخلاق نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سلام کرے آپ ادھر دیکھ رہے, ادھر دیکھ رہے, ادھر دیکھ رہے. نو, آپ کیا کرتے, پہچانتے بھی نہیں اس کو, لیکن آپ جیسے ہی اس نے دیکھا اور اس نے کہا السلام علیکم تو آپ اس کی طرف دیکھتے, آئی کانٹیکٹ ہوتا, اس کے بعد جواب دیتے علیکہ السلام. دوستو تم انصاف سے بولو, انصاف سے بولو. تم نے میری لینڈ میں وہاں پہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے رہ کے کہا السلام علی الحسین. مولا حسین نے کربلا سے تم کو تمہارے گھر کو دیکھا, اگر حسین کی نگاہ تمہارے گھر پہ پڑ جائے, پھر بول رہا مولا حسین کی نگاہ تمہارے گھر پہ پڑ جائے تو تمہارے گھر کی بلائیں دور ہوں گی, تمہارے گھر میں رحمت خدا آئے گی. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اندازہ ہوا 25 منٹ کی مجلس یہی ہو گئی. ٹاپک تو اتنی بڑی تھی, 2 مجلسوں میں کیا پڑھوں گا, خالی ہیڈ لائنز دے کے جا رہا. پھر موقع ملا تو انشاءاللہ. آپ سوچو, میں خود جو بول رہا یہ فیکٹ نہیں. جب بھی آپ کسی کو سلام کرتے اس کو دیکھ کے سلام کرتے. آپ اپنے گھر کے اندر سے مولا حسین کو آپ نے سلام کیا تو مولا حسین کی نگاہ آپ کے گھر پہ پہنچی. نگاہ امام ہمیشہ رحمت کی نگاہ. ہم کیا دعا کرتے, مولا ایک نگاہ کرم کر دو. ہم یہی بولتے نا, مولا ایک نگاہ کرم کر دو, مولا ایک نگاہ آپ میرے اوپر ڈال دو. ہم یہی دعا کرتے, میں تو یہی دعا کرتا کہ میرے مولا حسین کی ایک نگاہ, ایک گلانس بھی میرا مولا حسین مجھے دیکھ لے تو میری بخشش ہو جائے گی. ارے جس کا نام اگر کفن پہ آ جائے حسین, مظلوم حسین اگر نام کفن پہ آ جائے تو تمہاری بخشش ہے. صرف نام آ جائے, اگر مولا حسین تم کو دیکھے بخشش نہیں ہوگی, بیماریاں دور ہو جائیں گی. ارے جس کا خون جس خاک پہ گرا وہ خاک کا چھوٹا سا ذرہ اگر تم نے منہ پہ رکھ لیا بیماروں کو شفاعت کے لیے تو شفا ہو جائے. نیاز حسین جو تم بانٹ رہے, نیاز حسین, اگر نیاز حسین ہاتھوں پہ لے کے دعا مانگو تو اس کا واسطہ لے کے تو دعا قبول ہو جائے. اور بتاؤ آگے, اللہ ہم سب کو
مشہد مقدس اور شہزادی معصومہ کی زیارت نصیب کرے. جب آپ شہزاد بڑی بہت بڑی زیارت ہے قریب امام کی, میرے مولا امام علی رضا کی اور بی بی معصومہ کی, جب آپ جائیں گے انشاءاللہ, اگر گئے ہیں اور غور نہیں کیا تو اب کی جانا تو غور کرنا. جب بی بی معصومہ کی آپ زیارت کو جاتے ہیں, معصومہ کی زیارت جب ہوتی ہے, مولا بی بی کی ہماری ماں کی زری سے جب آپ باہر نکلتے اندر زری کے احاطے کے اندر ہی باہر نکلے تو وہاں پہ کافی گریوز ہیں جس میں آغا عراقی ہے, آغا رضا گل پیگانی ہے, آغا بہجت وہیں پر ہے, اور عبد الکریم الحائری ہے. سارے وہ علماء کہ جن کا نام نماز شب میں لینا. اگر آپ کے پاس لسٹ نہیں ہے تو لیٹ می نو, مجھے واٹس اپ کرو, میں تم کو لسٹ بھیج دوں گا. ان کا احسان ہے ان علماء کا, یہ سارے وہاں پہ دفن ہیں. اس کے ساتھ ایک سٹیپ تھوڑا سا اور اگر آپ آگے بڑھے اندر معصومہ کے پاس, کسی سے بھی پوچھ لینا وہاں پہ اندر زری کے پاس کہ آغائے حسین برجدی کا ہے, آغائے حسین برجدی کا ہے, وہ آپ کو بتا دیں. اتنی بڑی پورٹریٹ ان کی لگی ہوئی ہے, زبردست. 82 یا 80 ایئرس, 80 پلس تھے انہوں, کالا امامہ ہے, اور اتنی بڑی پورٹریٹ رکھی ان کی گریو وہاں پہ. یہ کون تھے؟ آغا حسین برجدی. میں صرف مولا حسین کی میں فضیلتیں بتا رہا, نیاز حسین, حسین سے نسبت ہے, خاک شفا مولا حسین سے نسبت ہے. سلام کا بتا رہا آپ کو کہ کیا سلام, میں جو کہہ رہا کہ ایک گلانس دیکھ لے تو میری بخشش ہو جائے, ایک گلانس میرے مولا کی ایک نگاہ کرم میرے گھر پہ پڑ جائے تو میرے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نعمتیں آ جائیں. مولا حسین کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اب سنو, آغا حسین برجدی یہ ایران کے ایک طالب علم تھے. علم کو حاصل کرنے کے لیے, کیا کروں یار, گھڑی ساتھی نے دے دی میرا, علم کو حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف آئے. اللہ میرے مولا کی زیارت ہم کو بھی نصیب کرے. نجف اشرف 60s کا واقعہ بتا رہا, یا ارلی 50s کا, 60s یا ارلی 50s نہیں, 40s کا واقعہ بتا رہا, اس لیے کہ ان کو انتقال ہو گیا, ابھی 60s میں انتقال ہوا تھا. 40s کا, ارلی 40s کا واقعہ بتا, آگے پیچھے ہوں گا, اب اس پہ آپ مت جائیں گے کب کا ہے. بہرحال 40s کا ہے. ان کی ایج ہے 17-18 سال, ویری ینگ بوائے, داڑھی بھی پوری نہیں ہے, 18 ایئرس اولڈ بوائے. آئے مولا کے پاس آئے تھے نجف اشرف کے مدرسے میں, اللہ اس مدرسے کو قائم رکھے جو شیخ توسی کا مدرسہ ہے. کبھی علماء کی پوری تاریخ پڑھوں گا آپ کے پاس, 1200 ایئرس کی تاریخ, محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی سے رہبر انقلاب تک. ان لوگوں نے فانوس بن کر, ظاہری طور پہ فانوس بن کر چراغ محمدی کو بچا لیا. دیوار بن کے کھڑے ہو گئے 1200 سال میں. جو اشیت ہمارے پاس ہے ان علماء کا صدقہ, ان مجتہدین کا صدقہ ہے, ان ہمارے مرجعوں کا صدقہ ہے. تو آغا حسین برجدی ایک عظیم پرسنالٹی کا نام ہے, عظیم پرسنالٹی. 18 ایئرس اولڈ بوائے, 40s کا واقعہ, عراق کا, نجف اشرف کا. علم کو حاصل کرنے اسکول, وہ کالج میں لیا مدرسہ, شیخ توسی والا مدرسہ. اللہ شیخ توسی کے درجات بلند کرے. جب آپ انشاءاللہ نجف اشرف میرے مولا کی زیارت کو ہم جائیں گے تو آپ دیکھیں گے, اگر وادی السلام کی طرف سے آپ آئے تو وہاں پہ باقاعدہ باب توسی موجود ہے. میں اسی لیے کہہ رہا کبھی میرے ساتھ چلو, فری لے کے جاتا ہوں. مجلس کے بعد فون سے نہیں کرنا, واٹس ایپ نہیں کرنا, میں لیڈ کرتا, لے کے نہیں جاتا. مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے قافلے کے, قافلے کے آرگنائزرز الگ ہیں, میں صرف میری ڈیوٹی ہے لیڈ کرنا, دیٹس آل. تو شیخ توسی کے مدرسے میں ایڈمیشن لیا, 18 ایئرس اولڈ بوائے. طبیعت خراب ہوئی کچھ مہینوں کے, کچھ سال کے بعد. طبیعت میں خراب کیا ہوئی, آنکھوں میں کوئی پرابلم آ گیا, ویژن کا پرابلم آ گیا, روشنی کا پرابلم. اللہ اکبر, اللہ معاف کرے, اللہ سب کی روشنی کو, سب کے ویژن کو صحیح کرے. میرے مولا جو اس بیماری میں, اللہ بحق بیمار کربلا, بیمار مدینہ, میرے مولا حسین کے صدقے میں, ان کے بچوں کے صدقے میں, سب کی آنکھوں کی روشنی کو تیز کر دے انشاءاللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی, ویژن میں تکلیف ہو گئی. اب گھبرا گئے,
ایک اسٹوڈنٹ کی آنکھوں کی تکلیف ختم ہونا اس کا مطلب ہے کہ اس کا پورا کیریئر اندھیرا ہو گیا. اب وہ گھبرا, آقا حسین برجدی گھبرائے, سیدھا میرے مولا کی زری کے پاس گئے. محرم کا زمانہ, عاشورے کا زمانہ. دیکھو مولا حسین سے نسبت جس چیز سے ہے اس کی میں شفا کتنی ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا خاک شفا میں حسین کی شفا, تبرک حسین, نیاز حسین اٹھا کے مانگو دعا. صرف مولا حسین کا نام کفن پہ آ جائے تو شفا ہو جائے. اور ایک چیز بتا دوں, دعائے سلسلت الذہب, گولڈن چین. میں کیا کروں, میرے پاس وقت نکل گیا. یہ غریب امام کی حدیث ہے نیشاپور والی, اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو لیٹ می نو. یہ اس حدیث میں کچھ نہیں ہے. اس حدیث میں صرف سلسلت الذہب یعنی گولڈن چین, گولڈن ذہب عربی میں قرآن کو بولتے, سوری سونے کو بولتے, گولڈ کو بولتے. اگر یہ حدیث آپ کسی دیوانے کو بلا, میں نہیں بولا, جا کے دیکھ لینا, کسی نیشاپور والی حدیث ہے مولا کی. جب مولا نیشاپور سے گزر رہے تھے تو وہاں رکے تھے تو وہاں کی حدیث ہے. اس حدیث میں کچھ نہیں ہے, صرف سلسلہ ہے. یعنی غریب امام نے اپنے بابا کا نام لیا مصعب بن جعفر کا, مصعب بن جعفر کے بعد چھٹے امام جعفر صادق اسلام, پھر امام محمد باقر اسلام, پھر امام علی ابن الحسین, امام زین العابدین علیہ السلام, امام حسن, مولا حسین, امام علی اور اللہ کا رسول جبرائیل اور اللہ. بس یہ نام ہے, سلسلۃ الذہب بولتے ہیں. مشہور دعا ہے. آپ کے پاس نہیں ہے تو لیٹ می نو, آئی ول گیو یو. اس دعا کے بارے میں اس میں یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ خلا ہے, لا الہ الا اللہ خلا ہے. امام نے کہا کہ لا الہ الا اللہ ایک فورٹ ہے, جو اس فورٹ میں انٹر ہو گئے, جو اس فورٹ میں انٹر ہو گیا اس کے لیے نجات ہے. اور اس کے بعد کہا شرط ہا شروط ہا, اس کے بعد کہا کہ میں ایک شرطوں میں سے ہمیں ایک شرط ہے. کچھ نہیں, یہ حدیث وہ ہے کہ اگر کوئی حدیث اپنے کفن پہ کفن پہ کفن پہ کفن پہ لکھ دے تو اس خبر میں عذاب نہیں ہوتا. اتنی بڑی اتنی عظیم حدیث ہے یہ سلسلۃ الذہب کی. بہرحال سنو آپ. تو آقا حسین برجدی نے کیا کہا, سیدھا مولا کے پاس گئے. محرم کا زمانہ, بالکل ایام اعزا, یا 21 رمضان کا واقعہ یا محرم کا واقعہ. جا کے کہا مولا میں تو آپ کے شہر میں آیا, دین کو, آپ کا جو مشن تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے, علم کو حاصل کرنے, تبلیغ کرنے کے لیے. مولا اگر میری آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی, کمزور ہو جائے گی, تو مولا پھر میں کیا کروں گا, میں پڑھوں گا کیسا, دین کی خدمت کیسے کروں گا. روئے روئے مولا حسین کا واسطہ دیکھ. تو امام نے شب میں میرے مولا نے آ کے آقا حسین برجدی سے کہا کہ اے حسین برجدی, یا عاشورہ ہے یا 21 رمضان, میں عاشورہ لے رہا ہوں. عاشورہ آپ سے مولا حسین کا نسبت دیکھو کیا ہے. کہ عاشورہ کے دن جب مشہور واقعہ علماء سے پوچھ لینا, کہ عاشورہ کے دن جب میرے حرم میں تابوت لے کے ماتمدار ماتم کرتے ہوئے آئے, غور سے سنو ایک جملہ, کہ عاشورہ کے دن جب ماتمدار ماتم کرتے ہوئے میرے حرم میں آئے, تو جو ماتمداروں کے پیروں کے نیچے عجیب لگ رہا آپ کو, پیروں کے نیچے کی جو خاک ہے اس کو لے کے آنکھوں پہ لگا لے. ماتمدار مولا حسین ہے, ان کے ماتمدار, ان کے پیروں کی خاک لے کے آنکھوں پہ لگا لے, انشاءاللہ تجھے شفا ہوگی. عظمت حسین بتایا, عظمت ماتم بتایا. اس کے بعد 80 ایئرز تک زندہ رہے ماشاءاللہ, 80 پلس. آپ جا کے شہزادی معصومہ کے روزے میں ان کا پورٹریٹ دیکھنا, ان کی تصویر دیکھنا. اس کے بعد اب جو بول رہا جا کے تصویر دیکھ لینا. 80 پلس زندہ رہے, اینک نہیں لگی ان کو, گلاسز نہیں لگے, 0.1% بھی ویژن کم نہیں ہوا. جس کا ویژن جا رہا تھا اس کا ویژن ایسا مولا نے عطا کیا کہ ان کے بارے میں ہے کہ چاند کی روشنی میں چھوٹی سی کتاب پڑھ لیتے تھے. اب سمجھ میں آ گئی بات. یہ ہے آقا حسین, یہ ہے کرم حسین. اب سمجھ میں آئی بات کہ صرف نام کے یہ برکت ہے. تو یار اگر نگاہ حسین تمہارے گھر پہ پڑ جائے تو کیا ہونا. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. میں کیا کروں, پورا خمسہ پورا عشاء اسی پہ ہو جائے. اور فی الآخرت شفاعت الحسین. امام نے کیا کیا, جب تم کہو کہ دروازے پہ کھڑے رہے, سلام علی الحسین, امام حسین میری لینڈ میں تمہارے گھر پہ میرے مولا حسین کی نگاہ, ایک نگاہ پڑ جائے, گھر کی ساری بلائیں دور ہو جائے, گھر کی ساری پریشانی دور ہو جائے. یہ سلام کرنا. اس کے بعد
دوسرا سلام کس کو ہے؟ والا علی ابن الحسین. یہ کس کو سلام کیا آپ نے؟ جناب علی اکبر کو. آپ سوچو شہزادے کی نگاہ تمہارے گھر پہ پڑے, اب کوئی چیز ہے؟ اس کے بعد اب سنو, سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین. پھر آپ نے کیا کہا؟ والا اولاد الحسین. اب اولاد الحسین میں کون ہے؟ جناب علی شہزادہ علی اصغر, جناب علی اکبر, چوتھے امام سے لے کے زمانے کے امام تک یہ اولاد حسین ہے. آپ سوچو اتنے اماموں کی نگاہ, یا کبھی کوئی آپ کو اس طرح نہیں سمجھا, اتنے اماموں کی نگاہ اگر آپ کے گھر پہ پڑے, آپ کے چہرے پہ پڑے, تو کوئی بلا آئے گی, کوئی مصیبت آئے گی. ارے ہم صرف نظر دیکھ کے کہتے کہ مولا یہ نظر کی برکت آتی ہے. اب تو امام تم کو دیکھ رہا, تمہارے گھر کو دیکھ رہا. امام کی نگاہ اگر تمہارے گھروں پہ آ جائے, ہم کیا چاہ رہے, ہماری دعائیں کیا ہے کہ مولا ایک نگاہ کرم کر دو, مولا ایک نگاہ ڈال دو. آپ یہ زیارت سے پورے معصومین آپ کے گھر پہ آپ کے اوپر نگاہ کرم کر رہے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا میں اس کو شارٹ کر رہا, پھر آپ نے اس کے بعد کہا والا اصحاب الحسین. والا اصحاب الحسین میں آپ اندازہ لگا رہے کون کون ہے؟ حبیب ہے, زہیر ہے, سعید ہے, وہب کلبی ہے, جون ہے, اور پورا ثابت سے. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. اتنے لوگوں کی نگاہ ایک منٹ میں, ایک منٹ کا بھی سلام نہیں ہے. گھر سے نکلتے کہ تم نے پڑھا تو یہ رحمت کے شیڈ میں باہر آؤ گے. رحمت تمہارے, لیکن پھر میں بار بار ایک جملہ بولتا ہوں پوری دنیا میں, کنڈیشنز اپلائی, کنڈیشنز اپلائی. آپ زیارت عاشورہ پڑھ رہے, یہ سلام کر رہے, اور اس کے بعد آپ بیٹھ کے انڈین مووی دیکھیں گے تو رحمت آئے گی. بیٹھ کے غیبتیں کرو گے, زبان سے کسی کو ہرٹ کرو گے, جو چاہے زبان سے بولو گے, فیلنگس ہی نہیں پیدا ہوں گے, لوگوں کو اذیتیں دو گے, تو کیا یہ فائدہ ہوگا؟ نہیں. یہ چیزوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو, پھر دیکھو سلام کے اجر کیا ہے, تمہاری زندگی بدلتی کیسے. کسی پہ شک مت کرو. ہمیشہ مومن کی پہچان بتائیے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا. بولنے سے مومن نہیں ہوتا. یہ غفلتوں سے باہر آ رہے, میں تو بڑا نیک ہوں, مجھے کیا ہے, میں تو اتنی عبادت کرتا. یہ سب سے بڑا شیطان ہے آپ کے جسم کے اندر. یہ غفلت ہے. غفلت کا جو نشہ ہے وہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. میرا جملہ تھوڑی ہے, میرے مولا کا جملہ ہے. مجھے کیا ہے, میں تو بڑی پائس, میں تو بڑا پائس ہوں, میں تو بڑا نیک ہوں, میں تو اتنی نمازیں پڑھتا, میں تو اتنے روزے رکھتا, میں تو پہلی صف میں کھڑا رہتا, میں تو اتنے ڈونیشنز دیتا. یہ غفلت ہے, اگنورنس ہے, اگنورنس ہے. ایک سجدہ بھی قبول ہوا نہیں معلوم ہے. یہ غفلت سے باہر آؤ. شیطان تمہارے ذہن پہ پردہ ڈال دیتا صرف اس لیے کہ تم تو اتنے جب انسان کو غفلت آ جاتی نا, غفلت جب آتی نا تو وہ استغفار کرنا چھوڑ دیتا. اور اسلام کی افضل ترین عبادت, ہر دعا میں مولا نے استغفار کر کے بتایا, جبکہ ان کو ضرورت نہیں. تو یہ چیز سے بچو. کنڈیشن جو اپلائی ہوتے ہیں نا وہ یہ, اتنی عبادت کر رہے, اور پھر زبان کیا ہے آپ کا, کتنی آپ سافٹ اسپوکن ہے, کتنے لوگوں کے اوپر آپ تہمت لگا رہے, کتنی نیکیاں آپ سمجھ لیں میں تو بڑا نیک. اللہ کے رسول کے پاس وہ شخص آیا, آ کے کہا یا رسول اللہ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا, پلیز غور سے سنو, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا کہ میرے پڑوس میں 2 عورتیں رہتی ہیں, یہ کسی کے لیے بھی, مرد کے لیے بھی ہو سکتا, کہ 2 عورتیں رہتی ہیں, ایک بڑی عبادت گزار, بڑی عبادت گزار, اور ایک بہت کم واجبات پہ عمل کرتی ہے. لیکن جو واجبات پہ عمل کرتی ہے, صرف واجبات پہ عمل کرتی ہے, زیادہ عبادت نہیں کرتی, اس کی زبان اتنی میٹھی, اتنے اچھے اخلاق, ہر سے بچے اخلاق سے بات کرتی, کوئی اس سے کوئی ناراضی نہیں ہوتا, اتنے پیارے اخلاق ہے. اور جو بڑی عبادت کرتی, اس کی زبان پہ زبان کھلتی ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہے, جس کو چاہے جو چاہے بول دے. کہتا ہے یا رسول اللہ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا سرکار کہ جنت میں اس کا مقام زیادہ ہے یا اس کا مقام زیادہ ہے, جو عبادت زیادہ کر رہی اس کا مقام ہے, جو عبادت کم کر رہی اور اخلاق اچھے اس کا.
سرکار نے کہا ایک جہنمی عورت کو ایک جنتی عورت سے تو کیسے ملا رہا؟ اللہ تیری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا رسول خلق عظیم کا مالک ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں بتایا آپ کو کہ کیریکٹر ہے، زبان کی مٹھاس ہے، لوگوں کا خیال ہے، اپنے کو مصیبت میں ڈال کے دھوپ میں سامان لے کے جا کے پہنچا کے اس کو اپنی طرف موڑا۔ صرف کردار محمد اور آل محمد تھا جسے اسلام پھیلا۔ یہ غفلت میں مت رہو کہ میں بڑا عبادت گزار، مجھے کیا کرنا ہے، منہ پہ پھینک دی جائے گی عبادت کو۔ تمہارا کردار بتانا، تمہاری زبان بتانا، تمہارا اخلاق بتانا، تمہارا کیریکٹر بتانا، رہن سہن بتانا، لوگوں کے ساتھ تمہارا سلوک بتانا، وہ ہے عبادت۔ تو آپ سمجھ میں آئی میری بات؟ تو اتنے لوگوں کا آغا حسین برجدی کے بارے میں کہ صرف سلام نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ اب محرم ختم ہو رہا، دور ازاں میں کیا کروں، 45 منٹ کی مجلس ہوگی، اب میں ختم کر رہا ہوں۔ میں جو سوچ کے آیا تھا وہ تو پڑھ بھی نہیں سکا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین، وفی الآخرۃ شفاعت الحسین، کہ اللہ ہم کو شفاعت الحسین نصیب ہو۔ تو کب کس کو نصیب ہوگی؟ اگر تم روز مولا حسین کو سلام کرو گے تو تمہارا ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوگا، تمہاری ریلیشن شپ بلڈ ہوگی امام حسین سے۔ اگر تمہارے تعلقات مولا حسین سے اسٹرانگ ہو جائیں، ہم دنیا کے ہر آدمی سے تعلقات بنانا چاہیے۔ یہ سینیٹر سے میرے تعلقات اچھے، یہ ایم پی سے میرے تعلقات اچھے، یہ پریزیڈنٹ سے میرے تعلقات بہت اچھے، یہ اتنا بڑا ٹائکون ہے، بزنس ٹائکون ہے، میرے تعلقات اچھے۔ بابا یہ جتنے دنیا کے ہیں نا وہ یہی رہ جائیں گے تمہارا ریلیشن شپ۔ اگر ریئلی اف یو وانٹ ٹو بلڈ دا ریلیشن شپ، جسٹ بلڈ ود امام حسین، معصومین سے بلڈ کرو۔ تو یہ سلام جب تم بس میں ختم کر رہا مجلس، تم نے یہ 4 سلام کیا، اب سنو، اس کے بعد تم کیا کہو گے؟ السلام علیکہ یا غریب الغرباء امام علی رضا۔ پھر تم نے کہا السلام علیکی شہزادی معصومہ بنت مصعب نجف۔ 2 معصوم کو سلام کیا، غریب امام کو اور ان کی مظلوم بہن کو۔ جیسے ہی تم نے غریب امام کو سلام کیا، مشہد مقدس سے میرے مولا نے تم کو دیکھا، تمہارے گھر پہ برکت آ گئی، تمہارا سفر بخیر ہوگا۔ ضامن امام ہے، شہزادی معصومہ آپ کو دعا دیں گے۔ اس کے بعد آخر میں کیا کہا؟ بس مجلس ختم ہوگی دوستو، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو بولوں گا۔ اور پھر آپ نے کیا کہا؟ سر پہ ہاتھ رکھ کے 2 جملے، جسٹ 2 words۔ آپ نے کیا کہا؟ سر پہ ہاتھ رکھ کے السلام علیکہ یا ابن الزہرا، یا فرزند زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ آپ نے دعا بھی کی ہے، مولا کو سلام۔ زمانے کے امام نے آپ کو پلٹ کے دیکھا آپ کے گھر پہ۔ اتنے معصومین کی نگاہ 1.5 منٹ 1 منٹ یا 1.5 منٹ میں تمہارے گھر پہ آ جائے تو پھر تم خود سوچو کہ تمہاری زندگی میں کتنی برکت ہے۔ پھر کوئی پرابلم آئے گا، پھر کوئی تکلیف آئی، دیکھیں تکلیف آتی ہے اور فوراً چلی جاتی۔ کتنا بڑا ثواب، کتنا بڑا آپ کو ایک تحفہ دے کے جا رہا۔ آج آخری بند، اس کے بعد دعا کرو، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین۔ جب تم یہ کرو گے تو اسی کے بعد تم کو شفاعت الحسین ملے گی۔ اگر تم کو شفاعت الحسین مل جائے تو دنیا اور آخرت تمہاری ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ بس دوستو، تھینک یو ویری مچ ادارہ جعفریہ کے سارے مومنین اور مومنات اور ان کی جماعت کو، جو مینجمنٹ ہے، ان سب کا میں شکر گزار کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اسی طرح کام کرتے رہے مولا حسین کے لیے۔ اور دعا یہی ہے آخر میں کہ اللہ ہم سب کو شفاعت الحسین نصیب ہو، مولا کی شفاعت نصیب ہو۔ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں شفاعت الحسین پہنچے۔ جن جن مرحومین کی لیے آج یہ مجلس سپانسر کی گئی، اللہ ان مرحومین کے درجات کو بلند کرے، اور جنہوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے رزق میں برکت ہے۔ مجلسوں کو ضرور سپانسر کرو۔ بس میرے آخری جملے کہ پورا سال آج کے بعد سے سونے سے پہلے یہ سلام پڑھو۔ بیفور یو گو ٹو بیڈ، اپنے بیڈ روم میں کھڑے کے سلام کرو۔ وین یو گیٹ اپ یو کین ڈو اٹ۔ گھر سے نکلتے وقت سلام کرو، گھر میں انٹر ہو کے سلام کرو۔ جسٹ ڈو اٹ۔ اس کے بعد دیکھنا کہ تمہارے گھر میں برکتیں کیسے آئیں گی، کیسے رکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔
کیسے لائف کے ہرڈلز دور ہوتے, کیسے گھر میں خوشیاں پیدا ہوتی. لیکن پھر وہی بات کہ سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے. اگر ان کنڈیشنز کو میں فلفل کر رہا تو تمہارا گھر جنت بن جائے گا. تمہارے گھر میں خاص کرم امام زمانہ ہوگا. اس کے لیے زیارت آل یاسین پڑھو, 40 دن پڑھو زیارت آل یاسین, زمانے کے امام کی. انشاءاللہ میرے مولا کی زیارت ہوتی. بس دوستو, مولا تم کو آباد رکھے, مولا تم کو خوش رکھے. 2 مہینے آپ نے عزاداری کی, 2 مہینے آپ نے عزاداری کی. مولا آپ کی ایک ایک آنسو کا اجر دے. ایک ایک مجلس میں جو آپ گئی تھی یا گئے تھے, مولا تم کو اجر عظیم عطا کرے. دعا یہی کرو آج سے کہ اللہ کووڈ سے ساری دنیا کے مولا حسین کے چاہنے والوں کو بچا لے. جو بیماریاں جسموں میں ہیں میرے مولا حسین کے نام پہ, بیمار کربلا, بیمار مدینہ کے صدقے میں سب کو صحت دے دے, اور اس کا ویکسین نکل جائے اور یہ وبا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. عزا خانے پھر آباد ہو جائے, عزاداری پھر ہم آبادی سے کریں. شہزادی کی شہادت کے مد سے ہم بڑی عزا خانے میں کریں. بس دوستو, کربلا کا یہ قافلہ کل جہاں پہ میں نے بات چھوڑی تھی وہیں لے کے چل رہا. کربلا کا یہ قافلہ اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال ہم حسین کو مہمان کریں گے. جب تک لاسٹ ایئر جب 8 ربیع الاول گزری تو دل میں خواہش تھی کہ محرم پھر آ جائے, کربلا والے پھر آ جائیں, کربلا والے پھر آ جائیں. بڑی دعا کی دوستو. جب محرم قریب آ رہا تھا دل کو سکون تھا کہ میرا مولا حسین ہمارے گھر میں مہمان آئے گا. جیسے ہی ماہ محرم کا چاند دیکھا ہر گھر میں عزا خانے استاد ہو. دل کو بڑا اطمینان اور سکون تھا کہ مولا آ گئے, مولا آ گئے. عاشورے میں بی بی کا گھر اجڑ گیا, بڑے اداس تھے, ماتم کیا, مولا حسین کو رخصت کیا. پھر دل کو ایک اطمینان تھا کہ ابھی 40 باقی ہے, چہلم باقی. چہلم بھی گزر گیا. میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا کہ حسین کا چہلم گزر گیا. ایک بہن کی جو ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا تھی وہ ہو گئی. وہ بہن کے جس کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ میرے بھائی کا چہلم دھوم سے ہو, تو اسی انداز سے آج مولا حسین کا جیسا چہلم ہوتا پوری دنیا میں کسی اور کا ایسا چہلم نہیں ہوتا. فاطمہ کے لال کا جو چہلم ہوتا دوستو, زیارت 40 کل 1 ربیع الاول ہے یا آج 1 ربیع الاول تھی, مجھے نہیں معلوم. میری خواہش ہے آپ سے یہ 8 دن 8 ربیع الاول تک روز زیارت 40 پڑھو. میں میری لینڈ کے سارے ادارے جعفریہ کے سننے والوں کو بول رہا ہوں کہ یہ پورا ویک زیارت 40 پڑھو. مولا حسین کی عجیب زیارت ہے, پڑھ کے دیکھو یار. میں کچھ نہیں بول رہا, میں اتنا ہی بول رہا کہ زیارت 40 پڑھ کے دعا کرنا. دیکھو مولا حسین تم کو نعمت کیا دیتا, عطا کیا کرتا. میری خواہش ہے بچوں کو بھی بول کہ پلیز ریسائٹ زیارت 40 فار دس ویک. اس کے بعد مجھے واٹس ایپ کرو, مجھے بتاؤ کہ کیا تم کو نعمت ملی, کیا تمہارے لائف سے آبسٹیکلز اور رکاوٹیں دور ہوئی. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. یہ بیک آف یور مائنڈ تمہارے چلتے رہنا. فاطمہ کا گھر, بی بی زہرا کا گھر اجڑ گیا. اس غریب کا چہلم ہو گیا دوستو کہ جس کا چہلم کرنے والی مظلوم بہن بھی موجود تھی, مظلوم بیٹا بھی موجود تھا, لیکن چہلم نہیں کر سکے. اور جب 40 آیا اور سیدانی 40 کے لیے دوسرا 40 تھا, یہ سیکنڈ 40 تھا. 40 کے لیے جب کربلا مولا پہنچی تو بی بی نے اپنے رخسارے کو قبر حسین پہ رکھ کے کہا کہ بھیا زینب آئی ہے چہلم کے لیے. ہر بی بی اپنے اپنے وارث کو یاد کیا. مرزا دبیر کہتے کہ روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے. یہ مصرع عجیب مصرع ہے دوستو, ساری بیبیوں کا ذکر ہے کہ روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے. ساری بیبیوں نے اپنے اپنے وارث کو یاد کیا. وہاں سے مولا عباس کی لحد پہ گئے اور جا کر شہزادی نے کہا کہ بھیا تمہاری بہن واپس آ گئی. میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا. ذرا تصور کرو, بی بی کا جو پہلا جملہ تھا مولا عباس کی لحد کو دیکھ کر تو وہ یہی جملہ تھا. بیٹھ گئی بی بی خاک پہ اور چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا میرا بھائی تو شیر تھا, یہ لحد چھوٹی کیسے ہوئی؟ تو اس وقت امام نے کہا تھا بھوبی اماں اتنی تلواریں ماری گئی, اتنے نیزے مارے گئے کہ میرا چچا زخموں سے چور ہوتا گیا.
عزیزو لہر قبر عباس پہ ہاتھ رکھ کے زینب نے کہا تھا کہ بھیا تمہاری بہن تمہارے چہلم کو آئی ہے، بہنیں آئی ہیں چہلم کے لیے، بھی جملہ تھا بھیا میرے بازوں میں حسن باندھی گئی۔ بس دوستو 3 دن تک بہن ماتم کرتی رہی، 3 دن تک سیدانیہ کربلا میں رہی، پھر وہاں سے مدینہ چلی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ جب مدینہ چلی تو مدینے کا یہ حال تھا کہ جب مدینے میں بشیر اطلاع دیتا ہوا، یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ مدینے والوں مدینہ لٹ گیا، حسین ذبح ہو گئے۔ بشیر کہتا ہے کہ اتنا ہجوم بڑھ گیا کہ مجھے ناخے سے اترنا پڑا، اور جب میں محلے بنی ہاشم میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی میرا دامن پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ جب میں نے نیچے دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ میں نے بچے کو گود میں اٹھایا اور کہا صاحبزادے تم کون ہو اور تمہارا سوال کیا ہے؟ تو اس معصوم نے کہا بھائی یہ بتا کیا میرا بابا واپس آیا؟ اگر میرا بابا واپس آیا تو گھر جاؤں گا، نیا لباس پہنوں گا، میرے بابا کا استقبال کروں گا۔ بشیر نے پوچھا بیٹا تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو؟ آپ سنیں گے اس نے کیا کہا کہ خبر دینے والے میں عباس کا بیٹا ہوں۔ بس یہ سننا تھا، بشیر نے سر پیٹ لیا، کہا میرے لال میرے بیٹے تمہارے بابا واپس نہیں آئے، ذرا سوچو کہ مولا عباس کے اس فرزند پہ کیا گزری ہوگی کہ جب اس کو پتا چلا، ان کو پتا چلا کہ مولا عباس واپس نہیں آئے، ان کو احساس ہوا کہ میں یتیم ہو گئی۔ عزیزو یہ مدینے کا یتیم تھا، وہ کربلا کی یتیمہ تھی کہ جب پہلا تماچا پڑا تو اس وقت احساس ہوا کہ میں یتیم ہو گئی۔ وہ بی بی سکینہ تھی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ جب بشیر اطلاع دیتا ہوا مسجد نبوی میں پہنچا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، ممبر پہ جا کے کہا کہ مدینے والوں مدینہ لٹ گیا، حسین ذبح ہو گئے۔ ہر طرف سے ہائے حسین کی آوازیں تھی، مسجد لوگوں سے چھلک رہی تھی۔ اس وقت امام نے بی بی نے دیکھا کہ بی بی ایک انٹر ہوئی کہ آواز بلند ہوئی کہ زوجہ جناب امیر ام المؤمنین آ رہی ہیں، آئی اور آگے کہا یہ بتا کیا میرا عباس اس وقت زندہ تھا جب حسین شہید ہوا؟ بشیر نے کہا نہیں بی بی، جب تک عباس زندہ تھے اس وقت تک حسین کے قریب کوئی نہیں پہنچا۔ عزیزو ام المؤمنین نے کربلا کا رخ کیا، کہا میرے لال تم نے ماں کو فاطمہ کے سامنے بی بی کے سامنے سرخرو کر دیا۔ پروردگار میرے مولا عباس کے مصائب کا واسطہ، میری بی بی کے مصائب کا واسطہ، اللہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے۔ آج جن جن لوگوں نے اس مجلس کو سپانسر کیا ہے اللہ ان کی صحیح کو قبول کر لے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ یہ چاروں مجلسیں ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جن مجلس میں جتنے مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی وہ اور جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما۔ کووڈ-19 سے اللہ سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو بچا لے، اور جو بیماریاں جسموں میں میرے کریم پروردگار یا شافی و کافی مولا عباس کا واسطہ، بی بی ام المؤمنین کے بچوں کا واسطہ، میری بی بی زہرا کے بچوں کا واسطہ، اللہ سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ میرے امام کو سلامت رکھ، فرزند زہرا کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ۔ جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو ڈیبٹس میں اللہ ان کے قرضوں کو ادا کر دے، جو بے اولاد ہیں بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ ہماری ان مجالس کو اور پوری اب تک جو مجلسیں کی ہیں اس کو قبول فرما، ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ میں نام پڑھا، آپ ان پہ فاتحہ پڑھ دیں۔ ایک سورہ فاتحہ مولانا رضا آغا قبلہ، محجبین جعفری، محمد حسن نقوی، فاروق تاج نقوی،
ابو القاسم نقوی، قدسیہ بیگم، محمد علی دوست سید، ان مرحومین کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے، میرے والدین کے لیے بھی سورہ فاتحہ. بسم اللہ.